السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بارے میں اور وہاں مدینہ والے لوگ کس طرح سے انتظار کر رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو کیسے استقبال کیا مدینہ والوں نے، اور آپ کس کے یہاں قیام پذیر ہوئے، کس کے یہاں ٹھہرے، یہ پورا انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے ہجرت کی نیت سے، ہجرت کرے مکہ سے، تو مدینہ والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ تو وہ ہر روز مدینہ سے نکل کر دوپہر تک آپ کا انتظار کرتے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تو وہ گھر واپس ہو جاتے۔ بعثت کے 13ویں سال یعنی 12 ربیع الاول کو وہ لوگ حسب عادت یعنی اپنے عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں نکلے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو گئی تو وہ واپس لوٹ آئے۔ لیکن اتفاق سے اس وقت ایک یہودی کسی ضرورت سے ٹیلے پر چڑھا ہوا تھا، پہاڑی پر چڑھا ہوا تھا وہ اپنے کسی کام سے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو چمکتا ہوا دیکھا، جن کے آگے بڑھنے سے سراب زائل ہو رہا تھا، اور تو وہ زور سے چیخا اور کہا، ہے مدینہ والو، تمہارے سردار اور بزرگ جن کا تم انتظار کرتے تھے وہ آ رہے ہیں۔ تو انصار نے جلدی سے ہتھیار سنبھال لیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شایان شان استقبال کیا جائے، اور مرحبا اہلا و سہلا کی آوازیں بنی عمر ابن عوف کے محلے میں گونجنے لگی، اور مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور شان نبوت کے مطابق خوش آمدید کہا، یعنی آپ کا بھرپور استقبال کیا اچھے طریقے سے۔ انہوں نے پروانوں کی طرح آپ کو گھیر لیا، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے یہاں لائٹ کے ارد گرد کیڑے مکوڑے اس طرح سے گھیرے رہتے ہیں کہ اس کو کہیں سے چھوڑتے نہیں، تو اسی طرح سے انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل سکون اور اطمینان سے تھے، اور آپ پر ایک آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ بے شک اللہ ہی اس کا رفیق ہے، اور جبرائیل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر بنی عمر ابن عوف کے علاقے قبا میں کلثوم ابن حدم کے پاس اترے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 14 راتیں قیام فرمائے، اور اسی درمیان مسجد قبا کی تعمیر فرمائی، اور نبوت کے بعد یہ سب سے پہلی مسجد تھی جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ جب جمعہ کا دن آیا تو آپ اللہ کے حکم کے مطابق سوار ہوئے اور محلہ بنی سالم ابن عوف میں پہنچے، تو جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بطن وادی کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پھر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جانثاروں نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی، یعنی جو لگام ہوتی تھی اس کو صحابہ کرام انصار جو تھے وہ پکڑ لیے، اور کہنے لگے کہ آپ ایسی جگہ اتریں جہاں ساز و سامان اور طاقت و قوت کی فراوانی ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، یعنی میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، اس کی لگام کو مہار کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ مامور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ملا ہے، وہ جہاں کا حکم ہے وہیں رکے گی، جس جگہ مشیت ہوگی وہیں بیٹھ جائے گی۔ اونٹ چلتی رہی۔ ہر انصاری سراپا تمنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غریب خانہ پر قیام پذیر ہوں۔ جب لوگ اپنی خواہش کا اظہار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ اونٹ چلتے چلتے مسجد نبوی کی جگہ بیٹھ گئی، لیکن آپ اترے نہیں۔
اونٹنی دوبارہ کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر واپس ہوئی اور پہلی جگہ پر پھر آ کر بیٹھ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، اور یہ جگہ جہاں اونٹنی بیٹھی تھی یہ بنو نجار میں آپ کے ننیحالی رشتہ داروں کی تھی۔ یہ جگہ بنو نجار میں آپ کے ننیحالی رشتہ داروں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی اور یہ اعزاز بخشا کہ ان کی مشیت یہ تھی کہ آپ کی میزبانی کا شرف انہی کو ملے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں اترنے کی درخواست کرنے لگے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور سواری کا کجاوہ اپنے گھر میں داخل کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنی سواری کے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں اسعد ابن زرارہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو لے گئے جو انہی کے پاس رہی، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں قیام کے بارے میں قیس ابن حرمہ انصاری نے کچھ شعر میں بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے، عربی میں تو ہے لیکن میں اردو میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ قریش میں آپ نے 10 سال سے زیادہ قیام فرمایا اور چاہا کہ کوئی دوست اور حامی مل جائے۔ حج وغیرہ کے اجتماعات میں آپ خود کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، لیکن کوئی ٹھکانہ یا دعوت دینے والا نہ ملا۔ جب آپ ہمارے یہاں مقیم ہو گئے تو مدینہ میں راضی خوشی رہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ظلم اور زیادتی کا اندیشہ باقی نہ رہا، تو ہم نے لڑائی وغیرہ کے موقع پر آپ کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کی۔ ہمارا دوست بھی اگر آپ سے دشمنی رکھے تو ہم اس کے دشمن ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کی کتاب ہماری رہنما ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، اور یہ آیت نازل ہوئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دعا سکھائی ہے، اور ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، مجھے اچھی جگہ پہنچا دے اور حفاظت کے ساتھ نکال، اور مجھے فتح یابی کا غلبہ دے۔ یہاں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف اچھی جگہ نکال دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ یہ کام بغیر اللہ کی نصرت و قوت کے نہیں ہو سکتا، اسی لیے آپ نے سلطان نصیر کی دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ ہی میں دارالحجرت کا مشاہدہ کرا دیا تھا، یعنی جہاں آپ ہجرت کر کے جانے والے تھے، مدینہ منورہ۔ تو مدینہ منورہ کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی دکھا دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے، جو کھجوروں کے درختوں والی شور زمین میں سیاہ کنکریوں والے 2 حصوں کے مابین واقع ہے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہمارے پاس سب سے پہلے مصعب ابن عمیر اور ابن ام مکتوم، یہاں عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے۔ یہ دونوں بزرگ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگے۔ پھر حضرت عمار بن یاسر، بلال و اسعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ 20 سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اس قدر کبھی بھی فرحت و خوشی نہ ہوئی جس قدر آپ کی تشریف آوری کے باعث ہوئی، یہاں تک کہ میں عورتوں اور بچوں اور لوڈیوں کو کہتے دیکھا، یہ اللہ کے رسول کے تشریف لانے کا اعلان کر رہے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر تھے، یہاں تک کہ حجرے اور مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ بھیجا۔ چنانچہ یہ دونوں آپ کے دونوں صاحبزادیوں یعنی حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم نے حضرت سودا بنت زہرہ اور اسامہ ابن زید ان کی والدہ ام ایمن کو لے کر واپس آ گئے۔ یعنی جب آپ نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکہ بھیجا تو یہ آپ کی دونوں بیٹیاں اور کچھ لوگ اور ان تمام لوگوں کو واپس لے کر مدینہ آ گئے۔ البتہ حضرت زینب کو ان کے خاوند ابو العاص ابن ربیع نے
نہ آنے دیا۔ اور عبداللہ ابن ابی بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو لے کر چلے آئے، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ سب لوگ حارثہ بن نعمان کے گھر میں اترے۔ بس دوستو، میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل میں مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔